الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فضیلت مآب شیخ الحدیث شیخ محمد انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز اساتذہ اکرام اور عزیزان طلبہ اسام، یہ ربیع الاول کا چونکہ مہینہ ہے، اسی مناسبت سے حضور اکرم علیہ السلام سے متعلقہ، آپ کی سیرت سے متعلقہ جو علوم ہیں جنہیں ہم علوم سیرت کہتے ہیں، اور سیرت کو پڑھنے کے جو انداز ہیں جنہیں ہم مناہج سیرت کہتے ہیں، اور جدید دور میں سیرت سے متعلقہ ہونے والا جو کام ہے، ان چند موضوعات کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے اول بات کہ جہاں سے علم حدیث اور علم سیرت کا ایک ارتقاء ہوا، پہلے ابتدائی دور میں جب علم حدیث کو بڑا پڑھایا جاتا تھا تو اسی کے ضمن میں سیرت کا علم بھی پڑھا جاتا تھا، مطلب الگ سے حدیث اور سیرت کو کوئی الگ علم نہیں سمجھا جاتا تھا، دونوں ہی ایک ہی طرح ایک ہی جگہ پر دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اور ابتدا میں اس علم کا نام مغازی الگ سے تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، آپ کے دور کی جو جنگیں تھیں، اور اس دور میں جو سیرت سے متعلقہ جو آج کے دور میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مغازی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ مغازی کا لفظ جیسا کہ غزوہ سے نکلا ہے، تو اس موضوع پر سب سے اولین جو کتاب ہے وہ مغازی عروہ بن زبیر ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ایک بڑے محدث تھے، سیرت نگار تھے، اگرچہ وہ کتاب انہوں نے خود نہیں لکھی، ان کے جتنے بھی اقوال، ان کے جتنے فرامین، جتنی تحریریں تھیں، ان سب کو جمع کر کے بعد میں اس کتاب کا نام دیا گیا۔ ان کے دور میں بنو امیہ دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان تھے، وہ ان سے سوالات کرتے، دیگر لوگ تھے ان سے سوال کرتے، جو جواب دیتے وہی اصل میں علم سیرت کا آغاز تھا، لیکن تب اس کا نام مغازی رکھا گیا۔ پھر ان کے بعد امام زہری رحمہ اللہ، امام زہری کے بعد محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد محمد بن سعد، اور محمد بن سعد کے بعد واقدی، امام واقدی کے بعد پھر سیرت ابن ہشام کے نام سے جو کتاب آئی، مطلب ابن ہشام وغیرہ، اور اس کے بعد کے دور میں یہ سلسلہ چلنے لگا۔ تو یہ اس کا ایک ارتقائی طور پر ایک جائزہ ہے کہ پہلے اس کو علم حدیث کے ذیل میں پڑھتے تھے لوگ، بعد میں علم حدیث اور سیرت کو الگ کر لیا گیا، اور دونوں کے اصول و ضوابط بھی الگ ہو گئے۔ عام طور پر بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم علم حدیث کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو بھی سیرت کے واقعہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہوں یا تقاریر ہوں، جو بھی ہیں وہ چیزیں ہمیں سند کے ساتھ ملتی ہیں، اور عام طور پر وہ کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں کسی واقعے کے۔ مکمل واقعہ شاذ و نادری ہوتا ہے کہ کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں مکمل ملے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے، ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ ہے، جنگوں کے واقعات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں ایک حدیث میں مکمل نہیں ملتی۔ راوی نے اس موقع پر یا صحابہ اکرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک موضوع پر کچھ آپ کو کرتے دیکھا یا اس کے واقعات سنے سنائے، وہ ویسے ہی آگے لوگوں کو بیان کر دیے۔ مکمل واقعہ محدثین کا مقصد بھی نہیں تھا،
یہ مقصد سیرت نگار حضرات نے اپنایا کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہجرت کے بارے میں ایک روایت مل گئی، واقعہ معراج پر ایک روایت مل گئی، اور وہاں پر بتایا گیا کہ یہ نمازیں فرض ہو گئیں، کسی روایت میں بتلایا گیا کہ آپ کی فلاں آسمان پر فلاں پیغمبر سے ملاقات ہوئی، کسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے جو مناظر دکھلائے گئے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ملیں گی۔ سیرت کا جو سمجھنے کے سپیس بنی، سیرت کے علم کو الگ سے ایک علم بنانا پڑا، اس کی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر ایک سال کے یا ایک جنگ کے واقعات اکٹھے جاننا چاہیں تو وہ علم حدیث میں نہیں ملتے تھے، اور وہ ایک الگ سے مجبوری تھی کہ علم حدیث میں ہر چیز کو اکٹھا بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ جس راوی نے جو بات سنی ویسے بیان کرے گا۔ آپ میں سے جو احباب صحیح مسلم پڑھتے ہیں یا دیگر کتابیں بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ وہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ وہ ایک ایک لفظ بھی اگر کسی اور راوی سے سنتے ہیں تو اس کا بھی الگ حوالہ دیتے ہیں، اور آپ جب لفظ لہو فلاں کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ کہ فلاں کا لفظ ہے، آگے اگلی سند سے اور روایت آئے گی فقط ایک لفظ کا اختلاف ہوگا، وہ بھی الگ بیان کریں گے۔ علم حدیث کا اسلوب یہ تھا، یہ انتہا درجے کی احتیاط تھی کہ ایک لفظ کے بارے میں بھی پتا ہو یہ کس راوی کا ہے، یہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنا ہے۔ لیکن علم سیرت میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو عام طور پر عام لوگ ہوتے ہیں انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعارف کرانا پڑے تو ہمیں واقعات کو اکٹھے بیان کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پوری سند پڑھیں اور دو چار جملے بتائیں اور پھر پوری سند پڑھیں پھر بتائیں، تو انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا نقشہ اس طرح بیٹھ ہی نہیں پاتا۔ عوام الناس کو بتلانے کے لیے علم سیرت کا آغاز ہوا کہ پورے کے پورے واقعات ایک ہی مجلس میں ایک موقع پر لوگوں کو بتائے جا سکیں۔ اگرچہ اس کو ابتدا میں محدثین نے اچھا نہیں سمجھا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ جن کی سیرت ابن اسحاق ہے، جو سیرت کی سب سے جامع ترین ابتدائی کتاب سمجھی جاتی ہے، کہ یہیں سے گویا علم سیرت کا آغاز ہوا تھا۔ محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا جاتا تو فرماتے تھے کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی کا انسان ہے، سوائے اس اعتراض کے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے اکٹھے ہی ایک واقعے میں بیان کر دیتا ہے، جو کہ محدثین کے اسلوب کے خلاف تھا۔ تو یہ سند کے اعتبار سے یا واقعات کو جمع کرنے کے اعتبار سے تو ایسی چیز تھی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ سیرت نگار حضرات جو ہیں ان کے اسلوب سے ہمارے محدثین کو بھی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں کہیں اپنی کتاب میں سیرت سے متعلقہ واقعات، تاریخ سے متعلقہ واقعات، ایک واقعے کا تعین کرنا، شخصیات کا تعین کرنا، ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی سیرت نگار حضرات پہ ہی اعتماد کیا۔ محمد بن اسحاق ان کے بہت سارے حوالے آتے ہیں، امام زہری کے بڑے حوالے آتے ہیں۔ اسی طرح جو امام واقدی تھے، واقدی پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو جمع کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب اتنا اچھا تھا کہ مثلا انہوں نے ہجرت مدینہ کے بارے میں جاننا ہے کہ ہجرت مدینہ کیسے ہوئی، کب ہوئی، کون لوگ شریک تھے، کب آغاز ہوا، کب اختتام ہوا، آپ رستے میں کس کس سے ملے اور کتنے دن میں یہ سفر ہوا، اور اس جیسی دیگر جو معلومات، تو اس کے لیے وہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے جو گھرانے جن کا ان واقعات سے تعلق تھا ایک ایک گھر میں جاتے، ہر ایک سے جا کر اس کی تفصیلات پوچھتے اور تفصیلات کو جمع کر کے ایک واقعے کی صورت میں بیان کر دیتے۔ کسی جنگ کا واقعہ ہوتا، مثلا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، آگے والی جنگیں ہیں، ان میں کون کون صحابہ شریک تھے، کس صحابی نے جنگ میں کیا ذمہ داری نبھائی، اور وہ کس کی ذمہ داری دائیں جانب بائیں جانب ہر اول دستے میں، میمنہ میسرہ قلب کہاں پر کیسے کیسے تھی، مال غنیمت میں کیا کچھ ملا تھا، اور دیگر اس سے متعلقہ جزوی معلومات کے کہاں پر قیام ہوا، کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام گاہ وہ رکھی گئی، مسلمانوں کی فوج کس جانب، کفار کی کس جانب۔ یہ تفصیلات عمومی طور پر ہمیں اکٹھی حدیث کی کتابوں میں الگ سے نہیں ملتی۔ امام واقدی نے یہ کام کیا کہ وہ گھر گھر ایک ایک صحابی کے گھر، ان کی اولادوں کے گھروں میں جا جا کر یہ چیزیں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے مغازی واقدی کے نام سے اپنی کتاب لکھی اور اس میں یہ ساری تفصیلات اکٹھی جمع کر دیں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سند نہیں بیان کی، سند وہ بھی بیان کرتے
کرتے تھے کہ میں نے یہ بات فلاں فلاں صحابی یا ان کی فلاں فلاں اولاد اور فلاں فلاں سے سنا، سب کا تذکرہ اکٹھا کر کے سب کی معلومات کو جمع کر کے ایک ہی روایت میں بیان کر دیتے۔ لیکن یہ طریقہ محدثین کو اس لیے پسند نہیں تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کس راوی نے کون سا واقعہ، کتنا حصہ، کیا چیز بیان کی ہے، اس اعتبار سے ان پر اعتراض ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ اسلوب اتنا عام ہوا، عوام الناس کے لیے اتنا فائدہ مند ہوا کہ محدثین نے اس پر اعتراض کرنا بعد میں چھوڑ دیا، بلکہ بڑے بڑے محدثین خود علم سیرت کی کتابیں لکھنے لگے، جیسے کہ علامہ ابن عبد البر ہیں، انہوں نے موطا امام مالک کی دو بڑی مشہور شروحات لکھی، التمہید کے نام سے بھی ہے اور ایک اور کتاب بھی ہے۔ انہوں نے الگ سے جوامع السیرہ کے نام سے سیرت کی کتاب لکھی، اپنے محدثانہ انداز میں لکھی۔ علامہ ابن حزم بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے، صحابہ کے واقعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن سید الناس، انہوں نے عیون العصر کے نام سے ایک کتاب سیرت پر بھی لکھی اور وہ محدث بھی تھے۔ قاضی ایاز، وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت نگار بھی ہیں، انہوں نے سیرت پر الشفاء کے نام سے کتاب لکھی، بڑی جاندار کتاب ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن القیم جو محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے سیرت نگار ہیں کہ ان کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، وہ والی کتاب سیرت کی سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے کہ جس میں سیرت اور فقہ دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ یہ چند ایک مثالیں پیش کی، ورنہ درجنوں مثالیں ملیں گی کہ بعد میں محدثین بھی علم سیرت کے میدان میں آئے، اس کی افادیت کی وجہ سے کہ سیرت میں جو کچھ یکجا بیان ہوتا ہے وہ علم حدیث میں ممکن نہیں ہے، اور اس کی بجائے کہ علم حدیث میں بھی کوئی بگاڑ پیدا کریں، ہم اس علم کو الگ کر لیں، اس کے اصول و ضوابط کو الگ کر لیں۔ اس طور پر یہ ایک ارتقائی مختصر جائزہ تھا کہ علم سیرت علم حدیث سے کیسے الگ ہوا اور لوگوں میں کیسے مروج ہوا۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے دور تک جتنی کتابیں علم سیرت پر لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں نہ قرآن پاک کی تفاسیر میں ہیں، نہ اتنی کتابیں حدیث اور شروحات حدیث میں موجود ہے، نہ فقہ میں ہے۔ کوئی علم دنیا میں آج ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سیرت کے مقابلے میں اس میں کتب زیادہ لکھی گئی۔ ایک صلاح الدین المنجد نام کے عرب عالم تھے، انہوں نے سیرت پر ایک انسائکلوپیڈیا جمع کیا جس میں سیرت نگار حضرات کا تذکرہ کیا۔ ایسے ایران سے عبد الجبار الرفاہی تھے، انہوں نے سیرت نگاری پر سن 2002-3 تک انہوں نے ایک ایسا انسائکلوپیڈیا جمع کیا کہ جتنی کتابیں ہیں سب کے نام لکھے جائیں۔ 2002 تک کی بات ہے کہ انہوں نے 30,000 کتابوں کا اندراج کیا تھا جو صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، اور ان میں سے کتنی ایسی ہوں گی جو ان کے بھی علم میں نہیں آئیں، کتنی ایسی ہوں گی جو زبانے کی دست برد کا شکار ہو گئیں، کہیں اندلس میں، کہیں بغداد میں لوگوں نے ان کتابوں کو، لائبریریوں کو ختم کر دیا، اور کتنے ہزاروں کتابیں ہیں جو 2002 کے بعد آج تک لکھی گئی ہیں۔ یہ صرف کتابوں کی بات ہے، اگر اس میں آرٹیکل، مضامین کو شامل کریں، یہ لاکھوں میں تعداد پہنچتی ہے۔ تو یہ والا کام جو سیرت کا میدان ہے، اس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ تباہ آزمائی کی ہے۔ تو اس میدان سیرت کے بہت سارے اسالیب ہیں، اور اس نے اسلام سمجھنے میں بڑا کردار بھی ادا کیا۔ ہم جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک استاد ہیں شیخ ندیم شہباز صاحب، تو وہ بتایا کرتے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی جیسے دیگر اساتذہ سے بھی ہوتی، تو وہاں پر ایک موقع پر یہ بھی گفتگو ہوئی کہ دین اسلام کو سمجھنے کا صحیح انداز کیا ہے۔ ایک ہے نا کہ ہم کتابیں تو پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ہم سارے پڑھی جا رہے ہیں، اگر ہم یہ جاننا چاہیں گہرائی میں جا کر کہ ہمارے دین میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی صورت میں دین نازل فرمایا، تو وہ کس پیرائے میں تھا، کیوں تھا، اس کی حکمت کیا تھی، اس دین کی اصل کو سمجھ لینا، حکمت کو پا لینا، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی اور بڑی شاندار بات تھی، کہنے لگے کہ جب تک آپ اس ماحول اور کلچر کو نہیں سمجھتے جس میں دین نازل ہوا، آپ دین کی روح کو نہیں پہچان سکتے۔ جس دور میں اسلام، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس دور کا عرب کلچر کیا تھا، لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے کیا تھے، اور اس دور میں لوگوں کی عادات، روایات، وہ سارا کچھ کیسے تھا، اسلام نے کن چیزوں کو قبول کیا، کن پر اعتراض کیا، اور کس چیز کے جواب میں دین فلاں آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے فلاں حدیث مبارکہ بیان کی، وہ جب تک آپ پس منظر نہیں نہ سمجھیں گے، آپ دین کو
کو ظاہری سمجھیں گے اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چند کتابوں کا بھی تذکرہ کیا کہ ایسی کتابوں کو دیکھیں. تب تو شاذ ہی ملتی تھیں، آج کے دور میں تو ساری کی ساری ایسی کتابیں ایک موبائل میں آ سکتی ہیں، ایک لیپ ٹاپ میں آ سکتی، کمپیوٹر میں آ سکتی. اب سارے کا سارا استفادہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس موضوع پر کہ ہم پہلے سمجھیں کہ عربوں کے رواج کیا تھے، عربوں کا کلچر کیا تھا، اور اسلام نے اس میں کیا کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو قابل قبول بنا دیا یا کن چیزوں کو رد کر دیا. اس بارے سب سے بہترین کتاب عربی زبان میں ڈاکٹر جواد علی کی ہے، جس المفصل فی تاریخ العرب کے نام سے، جو 8 جلدوں میں اور بعض میں 11 جلدوں میں اس کو پبلش کیا. اور یہ اتنی شاندار اور تفصیلی کتاب ہے کہ ویسی کتاب عرب تاریخ پر جو اللہ کے نبی کے دور میں عربوں کا کلچر تھا، کوئی کتاب اس سے بڑی کتاب یا جامع کتاب نہیں ہے. اور اس کو انسان پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے اور اس کے احکامات کی اپنی اہمیت اور معنویت کیا ہے. اسی طرح بلوغ العرب کے نام سے کتاب ہے جو محمود الالوسی صاحب، جنہوں نے روح المعانی کے نام سے تفسیر بھی لکھی، ان کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے جس سے عربوں کا کلچر سمجھ آ سکتا ہے. ہمارے اردو میں ایسی کتابیں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب تھے انڈیا سے، جو 2-3 سال پہلے فوت ہو گئے، پاکستان میں بھی اکثر آتے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے عہد نبوی میں تمدن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا. اس میں لوگوں کے کھانے پینے کے آداب، لوگوں کے پہناوے، اسی طرح زیورات کا استعمال، اسی طرح اس دور کی تقریبات، اس دور کے تہوار جو ہوتے تھے، شادی بیاہ کے رسوم و رواج جو ایسے ہوا کرتے تھے، اس دور کی خوشیاں اور غم کی تقریبات کیسے ہوتی تھیں، اور اس سے ملتے جلتے جو کچھ بھی رہن سہن اور تمدن میں آتا، ساری چیزوں کو جمع کر دیا. اور اردو زبان میں اس سے جامع کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دور کے بود و باش اور تمدن اور تہذیب کو پیش کرے. اور وہ خود کہتے ہیں مجھے یہ کتاب لکھنے میں 20 سے 25 سال لگے ہیں کہ میں نے اسلامی جو ذخائر ہیں سارے کے سارے کھنگالے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے دور کا پورا کلچر پیش کیا. جاننا چاہے کہ آپ کے دور کا ماحول کیسا ہوتا تھا، وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ والی جو چند چیزوں کا بھی تذکرہ کیا، یہ پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین اسلام کی قدر و قیمت سمجھ آئے گی. ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا. ہم جب پس منظر کو نہیں جانتے، ہمیں اس بات کی قدر و قیمت کی بھی سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر عربوں میں کوئی کام جاری تھا، اسلام نے تبدیلی کی تو کیوں کی، اس کے لیے آپ کو کلچر سمجھنا پڑے گا. مثلا صرف شادی بیاہ کی رسومات کو ہی آپ دیکھیں، عربوں میں بہت ساری پہلے خباستیں موجود تھیں. طلاق دینے کا کوئی طریقہ رائج نہیں تھا، طلاق 100 مرتبہ بھی لوگ دیتے تھے. شادیوں کی تعداد مقرر نہیں تھی، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 10-10 12-12 17-17 شادیاں ایک وقت میں کی ہوئی تھی. اسلام نے جب اس کلچر کو بدلنا چاہا اور جس وجہ سے بدلنا چاہا، وہ چیزیں ہمیں اب عرب کلچر سمجھ کر جب ہم سمجھ لیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئیں گے کہ بھئی اس کی معنویت کیا ہے، اور اسلام نے اس کے حلال و حرام کی تمیز کیسے قائم کی ہے. اور بچوں کی پیدائش پر، لوگوں کی وفات پر جو رسوم و رواج تھے، ان میں بہت ساری بد تہذیبیاں تھیں، اسلام نے ان کو ختم کیا. اگر ہمارے دور میں وہ جاری اس وجہ سے جاری ہیں کہ ہم اس کی اصل یہ بات نہیں سمجھتے کہ اسلام نے منع کیوں کیا. مثلا عرب وفات پر بہت شور و غوغا کرتے تھے، بہت روٹتے پیٹتے تھے، بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ مرثیے کہتے. اسی طرح وہ اپنے طور پر اس موقع پر رونا پیٹنا، کپڑے پھاڑ لینا، عورتوں کا بے پردہ ہو جانا اور سال سال تک روتے پیٹتے رہنا، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں جب روک دیا تو صحابہ نے جب اس پر عمل کیا، تو جب ہم اس تاریخ کو جانیں گے، اسلام کی اس حکم کی اہمیت بھی سمجھ آئے گی. ورنہ جب اس اہمیت کو نہیں سمجھتے، آج کے دور میں ہم بھی دیکھیں ہماری وفات جب کسی کی ہوتی ہے تو کیسے اسی طرح کے شور و غوغا، اسی طرح کے وہ نمونے جو آج کل وہاں جاری تھے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بہرحال یہ علم سیرت کی اہمیت ہے کہ علم سیرت ہم اللہ کے نبی کے پورے کلچر سے متعارف کرواتا ہے، اس دور کے پورے خد و خال، پورا ماحول ہمارے سامنے لاتا ہے، پھر اسلام کے احکام کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب علم سیرت میں بھی کہ لوگوں کے مناہج مختلف تھے، کہ انہوں نے کیسی کیسی کتابیں الگ الگ لکھی، یہ جاننا بھی بڑی اہمیت کا
کا ایک فن بھی ہے، علوم سیرت میں سے الگ سے ایک علم ہے، جیسے علوم تفسیر ہیں، اس پر علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان بڑی اہم ہے، جنہوں نے 80 سے زیادہ تفسیر کے علوم کا تذکرہ کیا۔ علم حدیث ہے، معرفت علوم الحدیث، یہ علامہ حاکم کی کتاب ہے، یہ بڑی اہم ہے کہ علم حدیث کے سارے علوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہی علوم سیرت بھی ہیں کہ سیرت میں کتنے کتنے علوم اور پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بطور مثال پیش کریں کہ علم سیرت میں طب نبوی، جس پر آپ نے ابھی ایک لیکچر سنا، یہ علم سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اس پر علامہ ابن القیم کی کتاب طب نبوی پر موجود ہے۔ زاد المعاد جو ان کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں جا بجا انہوں نے طب نبوی کے حوالے پیش کیے۔ ہماری اردو زبان میں ڈاکٹر خالد محمود غزنوی تھے، انہوں نے طب نبوی کے بارے میں ایک شاندار کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ تفصیلات جاننا چاہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اندازہ ہوگا آپ نے اپنی زندگی میں طب کو کیسے اپنایا تھا۔ اسی طرح مدائح نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے بارے میں جو صحابہ نے اشعار کہے، بعد والے لوگوں نے اشعار کہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، اس پر الگ کتابیں۔ ہمارے کالج کی لائبریری میں ایک کتاب ہے جس پر فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو لوگوں نے باتیں، کلام اور شاعری پیش کی، اس سب کو جمع کیا، اور ایسے ایسے نمونے اس میں موجود ہیں کہ لوگوں نے بغیر نکتے کے ایسی کتابیں اور آپ کی مدح کی ہے۔ یہ الگ سے اللہ کے نبی کی مدح کے بارے میں ایسی کتابیں موجود ہیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو مختلف گوشے اور پہلو ہیں، اس کے بارے میں الگ کی کتابیں ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ میدان جنگ میں گزری، جنگی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور جنگی کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر ہمارے پاکستان میں بھی بریگیڈیئر نذیر احمد، گلزار احمد ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مصری محمود شیز تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اور بہت ساری ایسی کتابیں ملیں گی۔ اسی طرح آگے ہم چلیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے بطور ماہر نفسیات کہ آپ نے بہت سارے ایسے کام اپنی زندگی میں کیے جو بطور نفسیات دان تھے۔ آج کے دور میں ہم اس کو جان سکتے ہیں، یعنی ایک ایک فیلڈ میں اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ہیں اور وہ علم سیرت کا حصہ ہیں۔ مثلا بطور مثال سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی جانب چلے فتح مکہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی کوئی آدمی ایسا کوئی نعرہ نہ لگائے، ایسی بات نہ کہے کہ جس کی وجہ سے جنگ کے آثار پیدا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں امن و امان سے شہر مکہ فتح ہو جائے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ لیکن جوش میں آ کر بعض صحابہ نے ایسے نعرے لگا دیے، جن میں حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے، جو بڑے جوش والے جوشیلے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن ایک جنگ کا دن ہے، کہ اس دن میں بہت سارے لوگوں کی حرمت وہ ہمارے لیے حلال ہو چکی ہے کہ کسی کو قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں نے روکا تھا اور انہوں نے پھر بھی ایسی باتیں کی جس سے جنگ ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ماہر نفسیات کے طور پر بھی دنیا میں سب سے بڑے تھے۔ آپ نے جو طریقہ اپنایا وہ بتاتا ہے کہ آپ انسانوں کی نفسیات کو کتنا جانتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو فوراً معزول نہیں کیا، وہ ایک جنگی دستے کے وہ بھی سربراہ تھے، آپ نے کئی دستے بنائے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ فوراً ان کو معزول کرتے، ممکن ہے وہاں پر کوئی بات نظمی پیدا ہو جاتی ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور اگر معزول نہ کرتے پھر بھی یہ مسئلہ تھا وہ کوئی اور ایسی بات کہیں تو دوبارہ جنگ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معزول کرنے کی بجائے یہی کہا کہ ان کی جگہ پر یہ جھنڈا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تاکہ ان کے دل میں بھی ایسی بات نہ ہے کہ عین جنگ کے موقع پر، فتح کے موقع پر مجھے معزول کر دیا۔ اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میری جگہ میرا ہی بیٹا سپہ سالار بن گیا تو ان کے دل میں بھی کوئی پشیمانی نہیں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات سے کے معاملے میں مہارت کی مثالیں ہیں۔ اور مثال دیکھیں، اسی موقع پر آپ نے جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، آپ نے اس موقع پر ان کے گھر کو یہ قرار دیا کہ جو بھی ان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے نفسیاتی طور پر ان کو ایسے مغلوب کیا کہ ان کے دل میں آپ کی یہ محبت پیدا ہوئی کہ جو نبی مجھے اتنا احترام دے رہے ہیں کہ میں اسلام میں بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرے گھر کو لوگوں کے لیے عزت کی جگہ بنا دیا، امن کی جگہ بنایا۔ اسی بات سے متاثر ہو کر انہوں نے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی
کو بطور ماہر نفسیات پیش کرتے ہیں کہ آپ نفسیات کے کتنے ماہر تھے، اور ہم بھی اس سے ایک عبرت اور درس لے سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر سعدیہ محمود غزنوی ہیں، جو کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا، ڈاکٹر خالد محمود غزنوی ان کی بیٹی تھی غالباً، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات۔ بڑی ہی شاندار کتاب ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نفسیات کے کتنے ماہر تھے۔ ایسے ہی دیگر فیلڈز کی طرف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادیبانہ کتابیں بھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں لوگوں نے ادبی انداز میں اظہار خیال کیا۔ جیسے ہمارے بر صغیر میں مولانا عبد الماجد دریابادی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی النبی الخاتم۔ اس کتاب میں اتنا شاندار اسلوب ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے نا اور اردو ادب کو بھی جانتا ہے، وہ اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھتی چلی جاتی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 100 150 200 صفحہ ہوگا، لیکن اس کا انداز اتنا شاندار ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں نے کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاعری میں کیا، آج کی نثر میں لوگوں نے ایسے کیا۔ اسی طرح ایک انداز اور اسلوب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مؤرخانہ انداز میں، محدثانہ انداز میں، اسی طرح فقیہانہ انداز میں پیش کیا جائے یا متکلمانہ انداز میں پیش کیا جائے، یعنی الگ الگ فیلڈز بنا کر ہر طرح سے لوگوں کو متاثر کیا جائے۔ اب ایک مؤرخانہ انداز ہی سمجھیں کہ جس میں سارے کے سارے واقعات کو جمع کر دیا جائے، اور ایسی کتابیں بہت ساری ہمارے اردو زبان میں بھی ایک انسائیکلوپیڈیا سیرت ہے، جو کہ ہمارے یہاں اسلامیہ ایک مسجد ہے، مسجد مبارک اسلامیہ کالج لاہور میں، وہاں کے بہت سارے لوگوں نے مل کر اس پر کام کیا۔ 11 جلدوں میں کتاب چھپی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی۔ شیخ ارشاد الحق قصری صاحب حافظہ اللہ، شیخ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی کہ یہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے کہ اس میں سارا کچھ ایسے جمع ہو گیا کہ اس سے بہتر آپ کو کتاب کوئی نظر نہیں آئے گی۔ وہ ہماری لائبریریز میں ہونی چاہیے، بلکہ اس مسجد کی لائبریری میں اس مدرسے کی لائبریری میں آنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک نقوش رسالہ تھا جو محمد طفیل تھے لاہور کے، وہ اس رسالے کو پبلش کرتے۔ وہ ہر سال میں ایک جلد ایسی لکھتے کہ جس میں ایک ہی موضوع پر لوگوں کے مضامین ہوتے۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت آئی کہ انہوں نے پوری 12 جلدوں میں یہ رسالہ لکھا، یعنی دنیا جہاں کے جتنے بھی بہترین لکھنے والے لوگ تھے نا، ان سے سیرت پر مضامین لکھوائے، اور 12 جلدوں میں نقوش رسالہ لکھا گیا۔ اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے معاملے میں دنیا کی کسی زبان میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ کوئی ایسا موضوع نہیں انہوں نے چھوڑا کہ جس موضوع پر اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں لکھا۔ آپ کے دور کے حالات و واقعات، اللہ کے نبی کی پیدائش کے بارے میں مضامین، تاریخوں کے بارے میں، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام جو تھے ان صحابہ کی بھی سیرت کو اللہ کے نبی کی سیرت کے ذیل میں جمع کر دیا۔ پھر آپ بطور معیشت دان کیسے تھے، آپ سربراہ ریاست کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی کمانڈر کے طور پر کیسے تھے، آپ کے بطور قاضی کیسے تھے، بطور نبی کیسے تھے، بطور باپ کیسے تھے، آپ کی ایک ایک حیثیت کے بارے میں اتنے مضامین ہیں کہ اس سے بہتر سیرت کی کوئی کتاب نہیں اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہے۔ یہ آج کل یہ پبلش نہیں ہو رہی، چھپتی نہیں ہے، لیکن لائبریریز میں موجود ہے۔ ہمارے کالج کی لائبریری میں اس کے 2 نسخے ہیں، مطلب 24 جلدیں ہیں، 12 جلدوں کی 2 کتابیں بنا کر، تو وہ ایک بہترین کتاب ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھنا گویا اس فن میں ماہر ہونا ہوتا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے محدثین کہتے ہیں، ہم نے ایک موقع پر شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے شیخ الحدیث سے جامعہ سلفیہ میں، ان سے پوچھا کہ علم حدیث میں مہارت کے لیے کیا پڑھیں؟ فرمانے لگے کہ آپ اگر علم حدیث کا ماہر بننا چاہیں تو آپ جب آپ کو عربی زبان و ادب کچھ پڑھنا آ جائے تو آپ فتح الباری کو پڑھیں، جو حافظ ابن حجر کی شرح صحیح بخاری ہے۔ اس سے بہترین اس دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو حدیث کی شرح اس سے بہتر شرح ہو، فتح الباری۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کے ساتھ فقہ کو بھی اپنانا چاہیں تو محلہ ابن حزم پڑھیں۔ امام ابن حزم جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے۔ ان کی کتاب جو المحلہ ہے وہ فقہ کے بارے میں شاندار کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح المغنی ابن قدامہ جو کہ فقہ حنبلی کے بڑے ماہر تھے، ان کی کتاب ہے۔ ایسی چند اور کتابوں کا تذکرہ کہ ان میں ہمارے جامع ترمذی کی جو شرح ہے وہ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ
الحافظی لکھی، وہ بھی حدیث کے معاملے میں ایک شاندار کتاب ہے، ایسے انہوں نے بتایا۔ تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی علم سیرت کو بھی ایسے پڑھنا چاہے جیسے حدیث میں ہے، یا جیسے تفسیر میں ہم کہتے ہیں کہ تفسیر تبری کوئی پڑھ لے تو وہ تفسیر کے معاملے میں دوبارہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں رہتا، ایسے ہی علم سیرت میں اگر کوئی یہ نقوش رسالے کو پڑھ لے یا انسائکلوپیڈیا سیرت کو پڑھ لے، اسے سیرت پر کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کتابوں کو زندگی میں لازماً ایک بار پڑھنا چاہیے جو طلباء ہیں، کہ ہماری تو زندگی ہی علم کے لیے وقف ہے، ہم تو نکلے علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو ہر فن میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، دو تین کتابیں ایسی ان سے مشورہ کرنے کے بعد لکھیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو ہم اس فن کے بہت شناور ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے تفسیر کا بتایا، حدیث کا بتایا، فقہ کا بتایا، اور ایسے سیرت ہے، اسی طرح عربی زبان و ادب ہے، اس میں بڑی کتابیں، اگرچہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ دوبارہ اللہ نے موقع دیا عربی زبان و ادب کے حوالے سے بھی کبھی گفتگو ہوگی کہ اگر عربی میں آپ مہارت چاہتے ہیں تو کن چیزوں کو، کن علماء کو پڑھیں۔ ایسے ہی ابھی ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اگر جغرافیہ جاننا ہے، اس دور میں عرب کتنا تھا، جو جنگیں جس جگہ پر ہوئی ان جگہوں کا نقشہ کیا تھا۔ آپ نے اگر ہجرت کی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے طلباء کا، ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم علم تفسیر کو، اسی طرح سیرت کو، تاریخ کو اور حدیث کو پڑھتے تو یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا قافلہ کس جانب گیا۔ ایک دفعہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، وہاں فتح اندلس کا تذکرہ آیا تو ہمارے استاد محترم شیخ یاسین ظفر صاحب پوچھنے لگے، اچھا بیٹا آپ میں سے کوئی بتائے کہ اندلس یا اسپین جسے ہم اب کہتے ہیں، اسپین یہاں سے پاکستان سے کس جانب ہے؟ یعنی خالص جغرافیہ کی بات تھی۔ اب کوئی بچہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرف کو ہے، مغرب کو ہے، فلاں جانب ہے، فلاں جانب ہے، تو اس میں سب کے غلط جواب تھے۔ اس وجہ سے تھے کہ ہمیں جغرافیہ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی علم آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کو سمتوں کا نہیں پتا، جغرافیہ کا نہیں پتا، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر اتنے صحابہ کا دستہ ایک پہاڑی درے پر آپ نے ان کو متعین کیا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ جگہ چھوڑ آئے تو مشرکین کا لشکر وہ پہاڑی کے پیچھے سے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو ہمیں وہ نقشہ ہی نہیں سمجھ آنے پاتا، ہمارے دل میں یہ اطمینان ہی نہیں آ پاتا کہ وہ کس جانب سے کیسے کیا کچھ ہوا، مدینہ سے کدھر ہے، مکہ سے کدھر ہے۔ ہم ہجرت کے واقعات پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو آپ پہلے مغرب کی جانب چلے گئے، پھر آپ مدینہ کی طرف آئے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی مغرب کی جانب جانے کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی، مکہ سے مدینہ کس طرف ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا سفر تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم جغرافیہ آتا ہی نہیں۔ علم جغرافیہ بڑا ہی اہم علم ہے، اگر آپ نے سیرت سمجھنی ہے، تاریخ سمجھنا، حتیٰ کہ حدیث سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور اس علم پر الگ سے ایسی کتابیں لکھی گئیں، اس میں سب سے بہترین کتاب وہ حضرت سید سلیمان ندوی تھے، جن کی سیرت النبی پر بھی اردو زبان کی سب سے اچھی کتاب ہے، جس کو ہم سیرت النبی کے نام سے جانتے ہیں، جو 7 جلدوں میں ہے۔ یہ اردو زبان کی سب سے بہترین سیرت کی کتاب سیرت النبی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی تاریخ عرص قرآن، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کا، جتنی جگہوں کا تذکرہ کیا، ان سب کا جغرافیہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا تاریخ عرص قرآن میں۔ اس کو پڑھ کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عرب قوم میں کون کون سی تھی، کون کون سے قبیلے تھے۔ ہمیں بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار کی کسی موقع پر لڑائی ہو گئی، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کیوں اللہ کے نبی کی اتنی مخالفت کی، وہ قبائلی کلچر سمجھے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب، اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے سارے لوگ کیوں اس کے ساتھ جمع ہو گئے؟ وہ بھی قبائلی رقابت تھی۔ جب تک قبائلی زندگی نہیں سمجھتے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بعد میں جو ایک جنگیں ہوئیں، جنگ صفین وغیرہ، اس کے پیچھے بھی جب تک قبائلی کلچر نہیں سمجھتے ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو کروائی، ایک انصاری اور مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جب تک قبائلی نظام نہیں سمجھتے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو، ان خطوں کے لیے آپ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا انہی کا کیوں کیا؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر و عمر جیسے، ان کو کیوں نہیں بیچا؟ چھوٹی عمر کے صحابہ حضرت عمر بن امیہ، اسی طرح حضرت حاتب بن ابی بلتہ اور دیگر لوگ تھے، انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ جب تک عرب کلچر اور قبائل کو ہم نہیں سمجھتے ہمیں نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ میں 1-2 مثالیں دیتا بھی ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کو بھی یہ دلچسپی پیدا ہو کہ یہ جاننا
جاننا کیوں ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ میں صحابہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے اپنا جو خط دے کر بھیجا وہ حضرت عمر بن امیہ زمری تھے، بنو زمرہ قبیلے کے۔ صحیح بخاری وغیرہ دیگر کتابوں میں یہ واقعات آتے ہیں، لیکن یہی بات بھی ایک سمجھیں کہ حدیث کی کتابوں میں تفصیلات نہیں۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، کہیں نہیں، آپ کو صحیح مسلم پڑھ لیں، حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں، کہیں نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت عمر بن امیہ ہی کو کیوں بیچا۔ یہ آپ کو عرب کلچر اور سیرت کے بارے میں کتابوں سے پتہ چلے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن امیہ ابھی تھوڑی عمر کے تھے۔ اصل میں ان کا بادشاہ جو نجاشی تھا حبشہ کا، اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ حبشہ کا نجاشی کو جب اپنے ہی ملک سے ایک موقع پر بغاوت کر کے اس کو نکال دیا گیا، وہ اپنے ملک سے بھاگا اور بنو زمرہ قبیلے میں آ کے رہا۔ حضرت عمر بن امیہ کے والد نے اس کو پناہ دی اور وہ چند سال یہاں رہا۔ حضرت عمر بن امیہ اور وہ نجاشی بادشاہ دونوں نے اکٹھے ایک موقع پر کھیلے کودے، پرورش پائی، دونوں کا آپس میں یارانہ ہو گیا، ایک دوسرے کے احسان کو بھی یاد رکھتے۔ نجاشی اس بات کا بڑا احسان مند تھا کہ جب میرے ملک نے مجھے پناہ نہیں دی تو بنو زمرہ قبیلے نے مجھے پناہ دی تھی، اور وہ اس احسان کو جانتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے جب خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو آپ نے حضرت عمر بن امیہ کا انتخاب کیا کہ اس کے احسان کا وہ احسان مند بھی رہے گا۔ یہ ایک وجہ تھی، اور یہ وجوہات ہمیں تبھی ملیں گی جب ہم علم سیرت کو، قبائلی کلچر کو پہچانیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، ابھی میں نے مثال ایک پیش کی کہ عبداللہ بن ابی نے کیوں اللہ کے نبی کی اتنی مخالفت کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، اس کے لیے عرب ماحول اور کلچر کو جاننا ضروری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے، اس سے پہلے جو انصار قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں نے مل کر بنو خزرج کے قبیلے کے سردار عبداللہ بن ابی پر اتفاق کیا تھا کہ آج کے بعد یہی ہمارا سردار ہوگا۔ اس کی سرداری پر اتفاق ہو چکا تھا، بس اعلان کرنا باقی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب آپ مدینہ آئے تو سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ اب عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ حسد اور بغض اور نفرت بیٹھ گئی کہ میں ہی مدینہ کا سردار ہوتا اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ آپ آ گئے تو آپ نے میری سرداری چھین لی۔ اس نے اس حسد کی بنیاد پر ساری زندگی اسلام کے خلاف بغض رکھا اور منافقت پر ڈٹا رہا۔ اب یہ چیزیں ہمیں علم سیرت کو، اس ماحول کو جاننے سے ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، ان کے پیچھے بھی حکمتیں تھیں۔ مثالیں ساری دیں تو بات لمبی ہوگی، فقط دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کے حدیث میں احکامات ہمیں ملتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی علم سیرت جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے جغرافیہ سیرت سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں کیسے کیسے اور کس کس جگہ پر آبادیاں قائم کی تھی، مکے میں کیسے کیا، سرداران کیسے مقرر کیے، کن کن صحابہ کو آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھا، کن صحابہ کو آپ نے قاضی اور جج بنایا، کن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کمانڈر بنایا، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ اسی میں ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاضی، کیا آپ بطور حکمران تھے، بطور قاضی بھی تھے، کہ آپ نے جو فیصلے کیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا وہ سب کے لیے ہے، حالانکہ آپ کے بعض فیصلے ایسے تھے جو وقتی تھے، انہی دو لوگوں کے لیے تھے جن کا کوئی معاملہ آیا، باقی لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ دو ہی لوگوں کا مسئلہ تھا۔ اور بعض ایسے فیصلے تھے جو ساری امت کے لیے تھے، بعض ایسے تھے جو فقط عرب کے لیے تھے، بعض ایسے تھے جو فقط ایک خاندان کے لیے تھے۔ یہ حیثیتیں ہمیں سیرت کی ان کتابوں میں ملیں گی جن میں سیرت کو فقہی طور پر سمجھا گیا ہے، یعنی سیرت کو سمجھنے کا فقیہانہ اسلوب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی حیثیت کیا تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں آئے تو آپ کے پاس ہندا جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر آپ سے ایک شکایت کی، کہنے لگیں کہ میرا خامد ابو سفیان جو ہے نا وہ گھر کے معاملات میں تھوڑا کنجوس ہے، وہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا، تو میرا معاملہ گزارا مکمل نہیں چلتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس کے مال سے چوری بھی کچھ لے سکتی ہوں، مطلب اسے بتائے بغیر کوئی مال لے لوں تاکہ میرے گھر کے معاملات ٹھیک چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اب آپ کا یہ فیصلہ پوری امت کے لیے نہیں ہے کہ ساری امت میں ہر عورت اپنے خامد کا مال ہی چوری کرنے لگ جائے، یہ تو ایک غلط بات ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو سفیان کو بھی جانتے تھے، ان کے خاندان کو جانتے، ان کے بیوی کو جانتے، آپ نے جو مشورہ دیا فقط ان کو ہی تھا کہ تمہارے لیے اجازت ہے، یہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ نہیں تھا آپ کا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ تھیں، جب وہ آزاد ہوئی تو ان کے خامہ تھے حضرت مغیث، وہ بھی غلامی میں تھے، یہ بھی غلامی میں تھی، تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب غلام آزاد ہو جائے تو ان کا پہلا نکاح باقی رکھنا چاہیں تو رکھیں، اگر دونوں الگ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، یہ ان کو آزادی تھی۔ جب یہ دونوں آزاد ہوئے تو حضرت بریرہ حضرت مغیث کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، کہتی کہ انتہائی غریب اور ایسا ایسا، کئی ان پر کچھ اعتراضات تھے۔ حضرت مغیث کہتے تھے کہ اگر بریرہ نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میرے ساتھ شادی کون کرے گا، میرے پاس تو حق مہر دینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور منتے ترلے کرتے تو آپ میری اس شادی کو باقی رکھیں، ایسا نہ ہو اگر وہ مجھ سے الگ ہو گئی تو میری ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلا کر اسے کہا کہ بھئی مغیث کا یہ معاملہ، تم اس کے ساتھ نکاح کو باقی رکھو۔ تو حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک جو لونڈی تھی اس دور میں، اس کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے حکم کی کیا کیا حیثیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی کوئی بات آ جائے اس کی ایک ہی حیثیت، یہ سارے بندے سمجھتے ہیں جو بھی پڑھا فرض ہو گیا، یا یہ ہے کہ کوئی بات فرض ہی نہیں ہے۔ اب حضرت بریرہ پوچھتے ہیں یہ آپ کا حکم ہے جو واجب العمل ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ مشورہ ہمیشہ مشورہ ہی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ فرمانے لگیں اب میں پھر اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میری اپنی یہ مجبوری ہے۔ اب یہ آپ کا جو فیصلہ تھا حضرت بریرہ نے اس پر جو اگر قبول کیا یا نہیں کیا، یہ ساری امت کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا، دو ہی لوگوں کا مسئلہ تھا، ان کے درمیان آپ نے ایسا چاہا، اگر انہوں نے قبول کیا تو تب بھی، نہیں بھی کیا تو آپ کا مشورہ تھا۔ اب یہ ساری حیثیتیں ہمیں سیرت کی فقیہانہ کتابوں میں ملتی ہیں، جہاں وہ فقہی طور پر مسائل کو بیان بھی کرتے ہیں، واقعات بھی بیان کرتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی درس اور عبرت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اعلان کیا، لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیوند کاری کر رہے ہیں کھجوروں میں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پیند کرنا درختوں کو، تو وہ کھجوروں میں پیوند کاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ دو نمبری ہو، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مکس کر دینا۔ اور صحابہ نے بھی آپ کی بات سنی تو صحابہ تو آپ کی بات پر ویسے ہی لبیک کہتے تھے، سنا اور انہوں نے پیوند کاری چھوڑ دی۔ اب ہوا یہ کہ اگلے سال پھل بہت تھوڑا آیا، جب ایسا ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس یہ اپنی بات لے کر پہنچے کہ اس سال ہم نے پیوند کاری نہیں کی تو پھل ہی نہیں لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تو میرا ایک مشورہ تھا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تمہارے دنیاوی کام کاج ہیں، تم بہتر جانتے ہو کہ کہاں پیوند کاری کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، زراعت کا مسئلہ ہے، نبی کوئی زراعت تھوڑی سکھانے آتا ہے لوگوں کو، آپ تو شریعت سکھانے آئے تھے۔ فرمایا کہ میں نے تو اپنی پسند ناپسند کا اظہار کیا تھا۔ اب یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بعض چیزیں فقط لوگوں کو بہتری اپنے طور پر سمجھی بتا دی، اگر ایسا نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دنیاوی معاملات کو اپنے بہتر سمجھتے ہو، حلال و حرام کا خیال رکھو، باقی جو کرنا ہے تم کرتے رہو۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا فرق کرنا، ان میں تمیز کرنا، اللہ کے نبی کے فیصلوں کو سمجھنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں اقضیت الرسول کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اور ہمارے اردو میں اللہ کے نبی کے فیصلوں پر جسٹس تنزیل الرحمان نے کتاب لکھی جو 7 جلدوں میں ہے، جس میں صرف اللہ کے نبی کے فیصلے ہی جمع کیے گئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے خطبات جو آپ نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو خطبے دیے، واعظ و نصیحت کی، عیدوں کے خطبے بھی ہیں، اس میں جمعہ کے خطبے بھی ہیں، عام کسی موقع کے خطبے بھی ہیں، جنگ اور جہاد کے موقع پر بھی ہیں، کسی کی اصلاح کے لیے بھی ہیں، اس پر بھی الگ سے کتابیں ہیں۔ اور ہمارے اردو میں مولانا محمد جونا گڑھی صاحب، انہوں نے خطبات محمدی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کے نبی کے خطبات کیسے ہوتے تھے، بڑی شاندار مطلب ایک بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہمیں دیکھنے سننے کو ملے تو آپ جونا گڑھی صاحب کی کتاب خطبات محمدی کو پڑھ لیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی بطور متکلم بھی تھے کہ آپ چیزوں کو عقلی نقطہ نظر سے بھی پیش فرماتے کہ لوگوں عقلی طور پر بھی لوگ دین کو سمجھے، جہاں پر حکم دیتے حکم بھی ہو جاتا، کہیں پر عقلی طور پر سمجھاتے، کبھی مشورہ دے کر سمجھاتے۔ تو آپ نے جو عقلی باتیں سمجھائیں، یہ متکلمانہ سیرت کا انداز ہے، کلامیات سیرت اس کو کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے موضوع نا بڑا خشک سا ہے، محسوس ہو رہا ہے بچوں کی توجہ سے
جیسے آپ سن رہے ہیں اور جیسے بھاگو بھاگ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کسی کو واسیاں آ رہی ہیں جسے کہہ رہے ہیں، کوئی نیند میں مگن بیٹھے ہیں، بات پھر ختم ہی کر دیں اگر آپ کی رسائی سے باہر ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یا آپ کے لیے موضوع ہی کوئی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہمارے متعلق ہے ہی نہیں ہے؟ بہرحال میں نے تو سوچا تھا ربیع الاول ہے اور یہاں پر سیرت کے جہاں لوگ تو اپنے جشن منا رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کتابوں کا تذکرہ کر لیں، آپ کی سیرت کے مختلف میدانوں کا تذکرہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے مختلف مناہج کا تذکرہ ہو جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ توجہ نہیں اتنی زیادہ، یا توجہ سے سن لیں، تھوڑی سی اور بات کریں پھر جلدی ختم کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متکلمانہ اسلوب کی بات کر رہے ہیں کہ عقلی طور پر بھی آپ نے چیزیں سمجھائیں جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر موقع پر فقط حکم نہیں ہوتا، کسی موقع پر انسانوں کو عقلی باتیں بھی سمجھائی جائیں تو ان کو ویسے بھی سمجھ آتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا یہ غصب ہوگا یا مجھے یہ غصہ آ رہا ہے، میرے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کا رنگ مجھ سے نہیں ملتا، کوئی کہہ رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یا معاذ اللہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیری بیوی نے بدکاری یا زنا کیا، یہ بیٹے کا رنگ تجھ سے نہیں ملتا، شکل نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جا بھی ٹھیک ہے لوگوں کے اندر رہن دے، بلکہ آپ نے عقلی طور پر سمجھایا۔ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تیرے پاس اونٹ ہیں یا تو نے اونٹوں کو بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اونٹ کا جو عام رنگ ہے اس میں کسی اور رنگ کا اونٹ بھی آ جائے، گہرا سرخ رنگ آ جائے یا اور تھوڑا ہلکے رنگ کا ہو؟ کہنے لگے ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا اونٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اونٹوں کی نسلیں چل رہی، کسی اس کے اوپر والی کسی نسل میں اس رنگ کا ہوگا تو وہ جو نسل ہوتی ہے وہی کھینچ لاتی ہے رنگوں کو بھی، شکلوں صورتوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ بیٹا صرف باپ کے مشابہ ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دادا سے مشابہ ہو، چچا سے مشابہ ہو، کسی ماموں سے مشابہ ہو، خاندان کے کسی اور کے ساتھ مشابہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کے ساتھ ان کی نسل میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 سال کا فرق ہے، فاصلہ 2500 سال کا، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ ان کا جو شباہت ہے وہ مجھ میں آ گئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ ایک ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، رستے میں حضرت حسن اور حضرت علی باپ بیٹا دونوں رضی اللہ عنہما وہ دونوں ملے، تو حضرت ابو بکر نے مذاق سے کہا کہ علی یہ بیٹا حسن تیرے باپ سے زیادہ اپنے نانا سے ملتا ہے۔ مذاق کے لہجے میں کہا کہ اس کی مشابہت باپ سے زیادہ اپنے نانا سے ہے۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت اپنے والد علی سے اتنی نہیں ملتی تھی جتنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ معاذ اللہ کو باپ کی اولاد نہیں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی طور پر ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک عقل کی بات ہے اور آپ نے سمجھا دی۔ ایسی ایک تو واقعات نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے ملیں گے کہ آپ نے کوئی بات حکم کی بجائے مثالیں دے کر عقلی طور پر سمجھائیں۔ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک درخت کھڑا تھا، آپ نے درخت کو پکڑا، اس کی ٹہنی کو ہلایا تو پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے ہلایا اور یہ پتے سارے گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی ایسے ختم کرتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر گئے تمہارے گناہ گر گئے۔ یہ آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، وہاں پر 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے، جب 5 مرتبہ نماز پڑھو گے تمہارے سارے گناہوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ ایسی مثالیں اکا دکا نہیں ہے، درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی۔ آپ نے صراط مستقیم اور شیطانی راستے کی مثال سمجھائی تو ایک لکیر لگائی، فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر ہے، آس پاس ترچھی ٹیڑھی لکیریں لگا دی، فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے، اور جو آس پاس کی لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھی یہ راستہ چھوڑو، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو چلے جاؤ۔ تو یہ والی مثالیں اللہ کے نبی کی زندگی سے آپ کو ملیں گی، یہ متکلمانہ سیرت کے انداز میں بھی ملیں گی، آپ کو فقیہانہ انداز میں بھی ملیں گی۔ اچھا، اب چند شخصیات یا چند کتابوں کا ایک مطلق طور پر تذکرہ ہو جائے کہ اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیں، خاص طور پر ہمارے اگر اردو زبان کی بات کریں تو سب سے بہترین 2 کتابوں کا تو میں نے پہلے تذکرہ کیا نا، جو انسائیکلوپیڈیا ہیں، نقوش اور دوسری انسائیکلوپیڈیا سیرت۔
دو کتابیں اور جو ان سے پہلے لکھی گئیں اور ان جیسی کتابیں شاید ہی دنیا میں کہیں لکھی گئی ہوں۔ ایک کتاب ہے علامہ سید سلمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، جو اللہ کے نبی کے حالات و واقعات کے ساتھ آپ کی تعلیمات پر مبنی ہے، اور دوسری کتاب رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی جو خود قاضی تھے، وہ متکلمانہ نوعیت کی کتاب ہے۔ انہوں نے دیگر مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ اسلام کا تقابل بھی کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کا تقابل کیا۔ یہ دونوں کتابیں انتہائی شاندار ہیں اگر سمجھیں ان دو انسائیکلوپیڈیاز کے بعد کہ یہ دو کتابیں ہماری اردو زبان کے ماتھے کا گویا جھومر ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بعد کے ادوار میں ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑا شاندار کام کیا، انہوں نے پیغمبر انقلاب کے نام سے کتاب لکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، جو جدید دور کے لوگوں کے لیے متاثر کن کتابیں ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف مسالک کے لوگ ہیں، میں بغیر کسی مسلک کے فرق کے کتاب بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ پیر کرم شاہ اظہری تھے، انہوں نے ضیاء النبی کے نام سے کتاب لکھی جو غالباً 5 یا 7 جلدوں میں ہے، جس میں دیگر مذاہب کے جو بانی تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کا تقابل کر کے آپ کو سب سے بہترین بنا کر پیش کیا گیا۔ ایسی ایک چھوٹی سی کتاب ہے خطبات مدراس، جو سید سلمان ندوی ہی کی ہے، وہ انہوں نے چند خطبات لیکچر دیے تھے، جیسے ہمارے آپ کے یہاں یہ ادارے میں انتظام ہے کہ ماہانہ کچھ لیکچرز ہوتے ہیں۔ مدراس انڈیا کا شہر ہے، وہاں پر وہ کچھ لیکچرز انہوں نے رکھے تھے، ہر مہینے ایک لیکچر ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال کے بھی لیکچرز تھے، ایسے ہی سید سلمان ندوی کے لیکچرز تھے، 6 یا 7 ہیں۔ وہ اتنے شاندار تھے سیرت نبوی پر کہ اس کی باقاعدہ کتاب بن گئی خطبات مدراس کے نام سے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ بدھ مت میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندو مت میں اور اسلام میں، زرتشت مذہب میں ان کے بانیوں کی زندگی کیسی تھی اور اسلام کے بانی کی زندگی کیسی، اور ان کا تقابل جاننا چاہے، اس سے اچھی کوئی کتاب اردو میں نہیں ہے۔ چھوٹی سی ہے کتاب خطبات مدراس۔ ایسے ہی ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات ہوئے تھے بہاولپور میں، اس کا نام خطبات بہاولپور ہے، وہ بھی سیرت اور دیگر علوم پر بڑے شاندار ہیں۔ ایسے عربی کی طرف اگر ہم آئیں، عربی زبان میں فقہ السیرہ کے نام سے کچھ کتابیں وہ بڑی اچھی ہیں۔ سعید رمضان البوتی کی کتاب ہے فقہ السیرہ، اور ایک ڈاکٹر علامہ محمد غزالی کی کتاب ہے فقہ السیرہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ آپ کے دور میں واقعات ہوئے ان سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے عبرت کی کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی موضوع پر سب سے اچھی عربی کی اگر کتاب ہے تو وہ زاد المعاد ہے، جو 4 جلدوں میں ہے علامہ ابن القیم کی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو صحیح سمجھنے کے لیے کہ آپ کی سیرت کا اصل درس کیا تھا، اس سے اچھی کتاب روئے زمین پر نہیں ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ تو علامہ ابن القیم کی کتاب اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے شخصیات کو بھی الگ الگ ہم دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کا بھی ایسے الگ الگ جائزہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا۔ اب اصل آخری بات یہ کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں بہت کچھ ایسا جس دور میں نیا ہو رہا ہے، اور آپ کے بارے میں لوگ تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے فرقے ہیں، ایسے لوگ ہیں، جان بوجھ کر ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پڑھیں، اس کی کتابیں، اس کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں، اپنی لائبریریز میں ایسی کتابیں پہنچائیں، اپنے دروس میں لوگوں کو سیرت کا پیغام دیں، آپ کی سیرت کے بہترین پہلو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جتنا لوگوں میں سیرت کا پیغام جائے گا اتنی آپ کی ذات سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا پھر جو بھی گمراہ نظریہ پیش کرنا چاہیں، لوگ آپ کی محبت میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اصل عملی طور پر کرنے کا کام ہے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہمارا کردار سب سے زیادہ ہے۔ جو طلباء ہوتے ہیں، پھر آپ ہی لوگوں نے ممبر و محراب کے وارث بننا ہے، آپ میں سے بہت سارے نے اساتذہ بننا ہے، کسی نے مصنف بننا ہے، کسی نے خطیب بننا ہے۔ اللہ سب کے یہ جو دلی خواہشات ہے اچھی وہ پوری بھی فرمائے۔ تو جب ہم نے ان میدانوں میں جانا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ جہاں جہاں ہم پہنچیں گے وہاں اللہ کے نبی کی ذات ہی ایسی ہے جو دین کے لیے ہمارے لیے مصدر اور منبع ہے۔ قرآن بھی ہمیں آپ ہی کے ذریعے ملا، حدیث بھی آپ ہی کی ذات کے ذریعے ملی، فقہ بھی آپ سے ملتی ہے، سیرت بھی آپ سے ملتی ہے، دیگر سارے علوم اللہ کے نبی کی ذات سے ملتے ہیں۔ اس لیے اس ذات رسالت و آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کی سیرت پر اگر میں یہ شرمندگی کی بات نہیں، اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ سیرت پر کوئی ایک اچھی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہے مکمل، چھوٹی چھوٹی کتابوں کو چھوڑیں، جن کتابوں کے تذکرے ہوئے کسی نے کوئی ایک کتاب ان میں سے پڑھی ہو سیرت رسول پر؟
وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وابستگی نہیں رکھی جو اصل ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے مدارس میں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سیرت کی کتابیں بہت کم کہیں ہوتی ہیں جو سلیبس کا حصہ، عام طور پر چھوٹی موٹی ایک کتاب ہوتی ہے چند صفحوں کی، ورنہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر نہ صحیح لیکن غفلت کے ساتھ نظر انداز ضرور کیا گیا، حالانکہ دین سمجھنے کا اصل انداز آپ کی مکمل سیرت کو ہی جاننا ہے۔ تو یہ بھی کمی بیشی اگر ہے اس کو ہم اپنے طور پر پورا کریں۔ ظاہری بات ہے سلیبس تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر موضوع کی کتابیں 1 2 4 سال میں پڑھا دی جائیں، اس لیے مجبوری ہے ارباب مدارس کی وہ تھوڑی کتابیں سلیبس میں رکھ سکتے ہیں، تو جہاں کمی بیشی رہ جائے وہ ہم پوری کریں۔ اگر سلیبس میں ایسا نہیں ہے تو ہم سیرت کی کوئی ایک بڑی اور اچھی کتاب کو لازمی طور پر پڑھیں، یہ ہمارے ذمہ قرض ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب فتح الباری کے سے پہلے علامہ ابن خلدون کہتے تھے کہ یہ امت پر قرض ہے کہ صحیح بخاری جس درجے کی کتاب اس درجے کی اس کی شرح نہیں ہے، تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھی تو لوگوں نے کہا یہ قرض ادا ہو گیا۔ تو ہمارے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا اور معاشرے تک پہنچانا ایک قرض ہے، اس قرض کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے سیرت کی اس ربیع الاول کی مناسبت سے کوئی ایک کتاب کو چنیں، ایک بڑی اور اچھی جامع کتاب کو، اور اس کو پڑھنا شروع کریں اور اس طور پر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ تاریخ کے بارے میں کسی طالب علم نے سوال کیا کہ اگر ہم تاریخ صحیح پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب کو ہم پڑھیں جس میں صحیح روایات ہوں، بے سند نہ ہوں؟ تو ویسے تو ایسی کتابیں ہیں تو بہت ساری، لیکن ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر پرانی کتابوں میں البدایہ والنہایہ جو علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے وہ اچھی سمجھی جاتی ہے تاریخ پر۔ جدید دور میں بہت ساری ایسی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب لاہور کے ہمارے تھے ڈاکٹر مبشر نذیر صاحب، ان کی کتاب ہے مسلم تاریخ کے نام سے، جو اللہ کے نبی کی، اس میں ویسے تو 8 جلدوں کا پروجیکٹ ہے، اس میں سے میں نے تو ابھی تک ایک ہی جلد دیکھی ہے جو خلفائے راشدین کے بارے اور حضرت امیر معاویہ کے دور تک ہے، لیکن وہ کتاب بڑی شاندار، اس میں تاریخ اور تاریخ کے سارے اصول بھی ہیں اور صحابہ کے جو تنازعات ہیں اس کا بھی بہترین ایک حل پیش کیا، اور ساری باسند روایتیں بے سند نہیں ہیں، جہاں غلطیاں ہیں ان کی انہوں نے اصلاح بھی کی ہے۔ مبشر نذیر صاحب کی کتاب مسلم تاریخ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب سے بہترین اس دور کی کتاب ہے۔ یہ میں نے کسی نے پوچھا کہ جو 11 جلدوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے تو اس کا اصل نام تو انہوں نے رکھا، نام پوچھا ہے کسی نے، نام اس کو انسائیکلوپیڈیا سیرت ویسے کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ہے سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح شاید ایک لفظ مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو، وہ ہماری لائبریری مبارک مسجد کی ہے، وہاں پر اس کا افتتاح ہوا تھا، غالباً سیرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور لفظ ایک ہوگا، اس نام سے وہ کتاب ہے، 11 جلدوں میں ہے وہ، اور 12 جلدوں والی ایک نقوش کتاب ہے جو کہ رسالہ تھا اصلا، لیکن اس کی 12 الگ الگ جلدیں ہیں جو سیرت کی ایک بہترین کتاب بن گئی ہے۔ اگر کوئی سوال کسی کا ہے اس حوالے سے جو کچھ ہوا تو وہ بیان کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے معتبر کتاب سیرت کی اردو میں وہ تو سب سے اچھی 2 کتابوں کا میں نے بتایا بھی تھا، ایک سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، سید سلمان ندوی دونوں نے لکھی وہ، اور دوسری رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی۔ اور من گڑھ تو نہیں خیر ہوتی، اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حدیث اور سیرت کا معیار روایات کا ایک نہیں ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم علم سیرت کو بھی علم حدیث کے طور پر جانچتے ہیں، حالانکہ علم حدیث کا طریقہ اور ہے، علم سیرت کا اور ہے۔ اگر ہم علم حدیث کے معیار پر پرکھیں تو کوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ علم حدیث کا معیار ہی الگ ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری تھے مدینہ کے، ابھی بھی شاید حیات ہیں، انہوں نے سیرت رسول صرف صحیح روایات کی روشنی میں لکھی ہے، صحیح سیرت نبویہ کے نام سے اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک تو وہ کتاب ہے، اور کچھ کتابیں لوگوں نے، زیادہ تر ویسے ایسی کتابیں عربی میں ہی ہیں، ہمارے اردو میں جو کتابیں ہیں نا وہ باسند نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ کہ علم سیرت سند والا علم نہیں ہے، اس کا مقصد یہ اور ہے کہ لوگوں کو واقعات جمع کر کے دیے جائیں۔ اگر باسند جب پڑھنا چاہیں تو حافظ ابن حزم کی جوامع السیرہ، اسی طرح علامہ ابن عبد البر کی الدرر فی المغازی
وسیر یا جو ابن سید الناس کی عیون الاثر، ایسی کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اکرم ضیاء العمری کی کتاب ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد سیرت ویسے آپ کے سامنے نہیں آئے گی جیسے واقعات کی صورت میں دیگر کتابوں میں ہوتی ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اور ایک اور کتاب جو مختصر تو ہے لیکن وہ عام طور پر جامع سمجھی جاتی ہے اور صحیح سمجھی جاتی ہے، وہ ہماری کتاب ہے الرحیق المختوم، مبارک پوری صاحب کی کتاب۔ تو وہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے، لیکن بہرحال اس کا معیار اور درجہ اور اس کا وہ نہیں ہے جو بڑی کتابوں کا تذکرہ جن کا کہ یہ تو اس دور میں لکھی گئی تھی اور وہ سیرت کے ایک مقابلے کی کتاب تھی، اس وجہ سے اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ تو وہ واقعاتی طور پر تو بڑی اچھی ہے، یعنی جو آپ کے حالات زندگی، لیکن سیرت کے اسباق اس میں نہیں ملیں گے آپ کو، سیرت کے مختلف پہلو نہیں اس میں ملیں گے، اس کے لیے دیگر کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ مثلا اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کے وہ پہلو جانیں کہ ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اچھے بن جائیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی تھے لاہور کے، ان کی کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت ہی شاندار کتاب ہے کہ ہم عملی طور پر اگر جانچنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغنا کیسا تھا، آپ کا اللہ پر توکل کیسا تھا، آپ عفو درگزر سے کیسے کام لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹوں سے تعلق، بڑوں سے تعلق، آپ کا سلوک، یہ چیزیں عملی طور پر دیکھنا چاہیں تو ایسی کتابوں کو دیکھیں۔ ایسے نعیم صدیقی صاحب تھے، ایک ان کی کتاب ہے محسن انسانیت، اس میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف پہلو بتائے گئے، یہ بھی بڑی شاندار کتابیں۔ اور ہمارے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب ہیں اسلام آباد سے، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کے بھائی ہیں وہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت پر مختلف پہلوؤں پر کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم انسانیت، بطور باپ، بطور والد، یعنی آپ کی ایک ایک حیثیت، وہ بھی بڑی شاندار کتابیں ہیں۔ تو ایسی کتابوں کو ہم الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں لے کر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے اللہ تعالی اس کو ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔